باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام یہ خدمت، عطا ہوگی بفیض کبریا روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی مثل قمر قسمت، چاہے خدا شر کی زد سے اسے بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، میں رہتا ہوں ہر دم شکوہ ولب، میں رہتا ہوں ہر دن شکوہ بلب، میرے ہاتھ دیوان اقبال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کومنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ خیر، جس کا ووٹر لسٹ میں نام بھی نہیں آیا ہے اسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، خیر اللہ کا کرم ہے، مجمع جاگ رہا ہے۔ میں بہت خوبصورت پیغام بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، پورا مزار کو سامنے رکھیے گا، ذرا دھیان سے میرے پیغام کو سنیے گا۔ پورا مزار بغل میں ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ مرغا وہاں جاتا ہے، ہم لوگ کے پیٹ میں نہیں آتا ہے، مرغا وہاں جاتا ہے، ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ پورا مزار کو سامنے رکھیے اور یہ خوبصورت پیغام آ رہا ہے، مسلمان کے ایمان کو دیکھیے، یا تو چلا گیا یا جانے والا ہے۔ نمونہ لا رہا ہوں، ایک ایک جملے کو نوٹ کیجئے گا۔ قبر پرست کیا کہتا ہے؟ خدا سے کیا مانگنا؟ جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو، جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو، خدا سے کیا مانگنا؟ خدا کا تو کام بس یہی رہ گیا ہے، اس سے چھین لیا اس کو دے دیا، اس سے چھین لیا اس کو دے دیا۔ اس جملے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، پورا مزار پر آیا ہے، کیا کہتا ہے؟ او پیر صاحب میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو آپ کے نام کا کھانا کروں گا، او پیر صاحب اگر میرا کام ہو گیا تو آپ کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا، او پیر صاحب میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی قبر کو پختہ بناؤں گا۔ بتائیے یہ شرک ہے یا نہیں؟ اگر یہ شرک ہے تو ایمان کہاں رہا؟ تیسرے جملے کو ذرا دھیان دیجیے گا، مصیبت آئی ہے، مصیبت آئی ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ او میرے پروردگار میرے ساتھ ایسا مت کیجئے، بھول سے ایسا مت کیجئے، مجھ کو موت مت دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کو کس پر چھوڑوں گا؟ خدا کی شکایت الگ کر رہا ہے اور خدا کو مشورہ الگ دے رہا ہے۔ تیسرے جملے پر ذرا دھیان دیجئے گا، قبول تو ہوتی نہیں دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ قبول تو ہوتی نہیں، دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، کپڑا حرام ہے، اوپر سے لے کر کے نیچے تک حرام ہے، قبول دعا کہاں سے ہوگی؟ چوتھے جملے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، کیا کہتا ہے؟ تعویذ لے لیا، ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا، تعویذ لے لیا، ہاتھی کے گلے میں بلی کا پھندا، پیسہ بھی زیادہ لیا تعویذ دینے والے نے، اور وعدہ بھی کیا تمہارا کام ہو کر کے رہے گا، یہ بھی سوچ کر کے آیا باپ کا ٹھیکہ ہے کام ہو ہی جائے گا، تعویذ نے کوئی اثر نہیں کیا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نام میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ چوتھے جملے پر ذرا دھیان دیجیے گا، کہا جا رہا کہ بوڑھے ہو گئے ہو، جوانی اتر رہی ہے، قبر میں پیر لٹک گیا ہے، توبہ کرو، تو کیا کہتا ہے؟ توبہ جب ٹوٹ جائے گی تو توبہ کر کے فائدہ کیا ہے؟ جب پھر بھوک لگے بھی تو کھانا کھا کر کے کیا فائدہ؟ پانچویں جملے کو ذرا دھیان دیجیے گا، آپ کہیں گے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو میری زبان دعا کے قابل کہاں ہے؟ میری زبان دعا کے قابل کہاں ہے؟ کیا کہیں گے کہ میری زبان دعا کے قابل کہاں ہے؟ دعا سے بڑھ کر کے کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی زبان ہے اور دعا کرنے کے لیے آپ کی زبان نہیں ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔
کیا کہتے ہیں کہ کیا ہماری نماز، کیا ہمارا روزہ، یہی نماز آپ کو جنت لے جائے گی، یہی روزہ آپ کو جنت لے جائے گا۔ آپ ناشکری مت کیجئے، زیادہ تواضع ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، دنیا دار مسلمان نہیں ہوتا، دنیا دار غیر ہوتا ہے، دنیا دار مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں ہم تو دنیا کے کتے ہیں، ہم سے دین کا کام کہاں ہوگا، زیادہ تواضع ٹھیک نہیں ہے۔ ناشکری پر اللہ تعالیٰ ایمان بھی چھین لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، بیڑی پی رہے ہیں، دل کا دھواں نکال رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں سب کے سامنے، ہوٹل میں جا کر کے چائے پی رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے، چھوٹے چھوٹے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تم روزہ نہیں رکھتے، تو کیا کہتے ہیں جب خدا سے چوری نہیں تو بندے سے کیا چوری، بے شرم اور بے حیا ہو گئے۔ جب شرم نکلتی ہے، حیا نکلتی ہے، تو ایمان کا نور چلا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں دانہ نہیں ہے، ہم سے بھوکا مرا نہیں جاتا، خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، کبھی تو چلا جاتا ہے، کبھی جانے والا ہے۔ انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کریں گے، زبان سے ایسا کچھ نہیں بولیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ 2-3 مثال اور دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ کیا کہتے ہیں ہمارے نبی بہت اچھے تھے لیکن رسول تھے، یہ ایک مذہبی خیال ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کفر ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ بانی اسلام، اسلام کا فاؤنڈر کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام کا بانی خدا ہے، نبی نہیں ہے۔ اگر ایسا عقیدہ رکھے گا خطرہ ایمان ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بیٹا آیا، باپ سے کہتا ہے السلام علیکم، تو باپ کہتا ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، آداب بولو، السلام علیکم بولتے ہو، یہ کیا بدتمیزی ہے، آداب بولو، اس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ چوتھا نمونہ آ رہا ہے، داڑھی آپ کٹاتے ہیں توبہ کرتے رہیے، داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے، ایمان سلامت رہے گا۔ آپ نے کیا کہا، داڑھی کیوں کٹاتے ہو، تو داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، ایمان چلا جائے گا۔ داڑھی سے حسن بڑھتا ہے، ایمان چلا جائے گا۔ ٹوکنے والے ہی سے کہا کہ داڑھی رکھنا ہے، قرآن سے دکھاؤ۔ داڑھی کٹانا گناہ ہے، کون سا گناہ ہے؟ یہاں تو داڑھی کٹانے کو اچھا سمجھ رہے ہیں، حلال سمجھ رہے ہیں، تو بتائیے اس کے بعد ایمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے۔ داڑھی والے ہاتھ مت اٹھائیے، کٹانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، وہ توحید وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں، وہ بدلا گیا کہ ہندوستان میں، ہمیشہ سے تاج جس پہ اسلام نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ مسلمانوں کے نماز کو دیکھنا ہے تو آپ کو 6 چیزوں کو دکھا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، لائن بلائن آ رہا ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیے کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں، سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے۔ آپ کی 6 کوتاہی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کے سلسلے میں ہماری 6 کوتاہی ہوتی ہے، 6 کوتاہی ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں، دھیان دیجیے گا، لائن بلائن آ رہی ہے۔ نماز کے لیے بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابھی کپڑا پاک نہیں ہے، جمعہ سے پڑھوں گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان سے شروع ہی کر دوں گا۔ حج میں جانے کے لیے بولیے تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، غوث کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے پروانہ دے دیا ہے کہ تم اس وقت تک زندہ ہی رہو گے۔ یہ ہماری پہلی کوتاہی ہے۔ دوسری کوتاہی دکھا رہا ہوں، نماز مسجد میں آ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ مسجد میں پڑھیں گے، غریب لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا، بیمار کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا، گھٹیا قسم کے لوگوں کے برابر میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا میں بھی تو گھٹیا لوگ رہتے ہیں، زہر کھا کر کے مر جائیے، جنت میں بھی تو گھٹیا لوگ رہیں گے۔
تو جنت میں نہ جانے کی قسم کھا لیجیے، جنت میں نہ جانے کی قسم کھا لیجیے۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ دوسری نادانی دکھا رہا ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے گھر میں یہ عیب ہے، اس کے گھر میں یہ عیب ہے۔ اپنے کو دیکھیے، دوسرے کو مت دیکھیے۔ جو دوسرے کو دیکھتا ہے اللہ اس کو تماشا بنا دیتا۔ چوتھی نادانی بتا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا، جانکاری کم ہے نماز پڑھ رہے، جانکاری کم ہے نماز پڑھ رہے۔ امام سے پہلے نیت کر لیا، امام نے نیت کر کے نماز شروع کی، نماز نہیں ہوگی۔ امام کے بعد آپ کو نیت کرنی ہے۔ امام پہلے نیت کرے گا، آپ کو بعد میں نیت کرنی ہے۔ امام سے پہلے اگر آپ نے نیت کر لی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام نے سلام پھیر دیا، اب آپ نے نیت مان لیا امام کے ساتھ، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر آپ نے نیت مان لیا تب آپ کی نماز ہوگی۔ امام جب سلام پھیر دے تو آپ کو نیت نہیں باندھنی۔ تیسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ امام چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا، بھول کر کے کھڑا ہو گیا، آپ بھی کھڑے ہو گئے، امام کی نماز بھی گئی اور آپ کی بھی نماز چلی گئی۔ یہ نماز کی کم جانکاری ہے۔ اور چوتھی کوتاہی آپ کو بتا رہا ہوں، غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی کیا ہے کہ سنت کا مطلب ہوتا ہے پڑھ لیا تو ثواب ہوگا، چھوڑ دیا تو گناہ ہوگا، چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ سنت کو ابھی شروع ہی نہیں کیا تو پڑھ لیا تو ثواب ہوگا، چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن سنت کو شروع کر دیا، اب اگر چھوڑ دیا تو اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، ایک ہفتہ پڑھ لیا، ایک سال پڑھ لیا، ایک مہینہ پڑھ لیا، اب پڑھتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پانچویں غلطی ہم بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اذان بھی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے تو مکروہ ہوتی ہے، نماز بھی نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے تو مکروہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ امام ہے ہی نہیں، جس کو چاہا اس کو امام بنا دیا۔ مؤذن ہے ہی نہیں، جس کو چاہا اس کو مؤذن بنا دیا۔ اذان پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے، اذان کا مسئلہ معلوم نہیں، نماز کا مسئلہ معلوم نہیں۔ آپ نے سستا کی وجہ سے کہ اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوگا مؤذن بنا دیا، سستا کی وجہ سے اس میں پیسہ خرچ نہیں ہوگا امام بنا دیا۔ کبھی نماز بھی نہیں ہوئی، کبھی اذان بھی نہیں ہوئی۔ اگر اذان ہوئی، نماز ہوئی تو ثواب نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ آخری غلطی بتا رہا ہوں، آخری غلطی، نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور دم چھلا کو ساتھ میں لے کر کے آئیں گے۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، 10 سال کا نہیں، 10 سال سے چھوٹا، سب کو لے کر کے آ رہا ہے۔ اب جیسے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت بانی، شروع، اور یہ سر درد ہے۔ ایک نماز میں وہی حال، دوسری نماز میں وہی حال، تیسری نماز میں وہی حال۔ خشوع کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ ادھر نماز میں ہیں، ادھر بچہ رو رہا ہے، دھیان ادھر چلا گیا، نماز ادا ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا دھیان رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نماز کے بولو نا کاج چھے، کاج کے بولو আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীর পরো পারে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।